پھر میں نے کہا تھا کہ خدارا اب آپ اس کو بلاول کو چیئرمین بلاول کو اس کا وزیر نہ بنانا کسی قیمت پر، شہباز شریف کا وزیر، اس کی فائلیں لے کے وہ کھڑا ہو، اٹ ہانٹ ہم فار دا ریسٹ آف ہز لائف، بنا دیا وہ۔ پھر اس طرح اختلاف کرتے کرتے یہ ہوا کہ انہوں نے آئین کی بھی پامالیاں شروع کر دی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے، اور پھر یہ پیپلز پالیٹکس کو چھوڑ کے پاور پالیٹکس میں چلے گئے۔ تو پاور پالیٹکس کے ساتھ میں نہیں چل سکتا تھا کہ جب آپ آئین کی بھی تصدیق کرو، عوام کو بھی کیڑا مکوڑا سمجھو، کیونکہ جمہور بھی ختم ہو گئی۔ پاور پالیٹکس مینس کہ کسی اور کے کندھوں پر چڑھ کے آپ اقتدار میں آؤ اور عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے اگنور، نظر انداز کرو۔ یہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ بالکل بھٹو کا فلسفہ نہیں تھا، بالکل رانی شہید بے نظیر بھٹو کا یہ بالکل مسلک اور فلسفہ نہیں تھا۔ ان کی پیپلز پالیٹکس تھی، جب میں غفیر ہوتا تھا عوام کو مرو گے مرو گے لڑو گے لڑو گے، وہ ان کی طاقت پر اور ان کے کندھوں پر سیاست کرتی تھی۔ آج پیپلز پارٹی جو ہے بدقسمتی سے پاور پالیٹکس کر رہی ہے۔ پاور پالیٹکس میں تو پھر وہ مسلم لیگ نون تو بہت اچھی چیری بلاسم ہے، بوٹ پالش بہت چمکا کے کرتی ہے، تو پھر تو آپ بی ٹیم بن گئے، پھر وہ آپ کو کون پوچھے گا؟ نتیجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں پنجاب سے فارغ ہو گئے ہیں، بلاول خود جو ہے لڑے ہیں میرے ساتھ والے حلقے میں، میں 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں وہ اس نے صرف 15,000 ووٹ لیے، حالانکہ چیئر پرسن ہو کے اور بیوی کا بیٹا ہو کے اور بھٹو کا نواسا ہو کے، تو انہوں نے اپنا گراف ختم کر لیا ان کے ساتھ مل کر اور پاور پالیٹکس میں آ کے پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ میں نے وہاں بھی نظریاتی سیاست کی تھی، آئین اور جمہور اور عوام پر میں نے کبھی وہ اپنا وہاں بھی پیپلز پارٹی میں بھی رہتے ہوئے میں نے سارے، آپ گورنر کا میرا دور دیکھ لیں، اٹارنی جنرل کا میرا دور دیکھ لیں، وفاقی وزیر کا دیکھ لیں یا سینیٹر کا، میں ہمیشہ جو ہے آئین کی بالادستی، رول آف لا کے لیے اور جمہور کی وہ آواز بن کے ہم نے کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں دفن کر دی ہیں پیپلز پارٹی کی۔ بہت شکریہ سر۔ ایک تو کروا لیں۔ خسرو صاحب، آپ ایک سینئر جو ہے ایک سیاستدان ہیں، ہمیشہ سیاست میں کہتے ہیں کہ دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ یہی مولانا صاحب تھے جب انہیں مختلف جلسوں میں ڈیزل کے نعرے لگوائے جاتے تھے، اور آج پھر انہی کی ہی جو ہے نا بہت زیادہ قریب ہوتی جا رہی ہے پی ٹی آئی۔ تو اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے خان صاحب نے ایک کال دی تھی، اس کا کیا اپڈیٹ ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ یار دیکھیں، مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ وہ جو ہے اپنا کام لینا جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہمیشہ جب آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر قریب بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی بہت کچھ، یہ جو خطاب ہے یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے انہیں ملا ہوا ہے۔ اگر آپ کو صحیح پتہ ہو تو، چونکہ میرے یہ سامنے کی بات ہے، تو آج کل پیپلز پارٹی سے بھی بڑا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اب جو ہاتھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کے ساتھ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ 26ویں ترمیم تو منظور کروا لی، اور مولانا صاحب کا بل جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری، جس کے ساتھ بڑا تعلق ہے ان کا، مجھے ذاتی پتہ ہے، تو وہ انہوں نے مسترد کر کے بل پھینک دیا۔ اور کل مولانا صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ اسمبلی سے پاس نہیں کروائیں گے، اور ہم اب دمادم مست قلندر کریں گے۔ تو اس لیے مولانا صاحب جو ہے وہ میں کیا اس سے زیادہ کہہ سکتا ہوں، باقی ٹھیک ہے سیاست ہے۔ خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے یہ کون چلا رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں یہ باہر سے ہی چل رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کون چلا رہا ہے۔ خسرو صاحب، محمود خان اچکزئی نے خان صاحب سے درخواست کی ہے کہ اپنا سول نافرمانی تحریک ہے، اس کی تحریک اس کو مؤخر کر دیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، مولانا صاحب جو اچکزئی صاحب نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے ان کی بات کو مانا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے اب سول نافرمانی کی تاریخ گزر چکی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ گفت و شنید میں جو ہم نے آفر کی ہے اور جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، وگرنہ انہوں نے کہا ہے کہ میری کال سٹینڈ کر رہی ہے، میں مؤخر کر رہا ہوں اس وقت۔ تو یہ محترم اچکزئی صاحب اور انہی کے جو باقی ہمارے ساتھی ہیں، اس میں جو ہم نے
آئین کی بحالی کی جو تحریک چلائی ہوئی ہے اور بنائی ہوئی ہے جو تنظیم، جس میں چکزئی صاحب سربراہی کر رہے ہیں، جس میں اختر مینگل صاحب بھی ہیں، جس میں جو ہے سنی اتحاد بھی ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں، تو انہی کے جو ہے یہ مشورے پر یا کہنے پر یہ مؤخر کیا گیا۔ اگر آپ یہ دوبارہ اس کو کال دیتے ہیں سول نافرمانی کریں، کیا مولانا صاحب کو آن بورڈ کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کیا یہ تو بالکل ابھی سٹینڈ کر رہی ہے۔ یہ تو اب دیکھتے ہیں نا کہ حکومت پہلے تو کہتی تھی کہ بات نہیں کرتے، جب ہم نے کہا بات، ہم نے کمیٹی بنا دی ہے تو پھر یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ جی دیکھا اب آپ یہ جو ہے گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں ہم سے بات کریں۔ تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو یہ غلط فہمی میں۔ لطیف کوسہ صاحب، آپ کے بہت قابل شاگرد، سیاسی شاگرد بلاول بھٹو کی ہاتھوں کی لکیروں میں وزیر اعظم لکھا ہوا ہے کہیں؟ دیکھیں دور دور تک کہیں قریب قریب دیکھیں، یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے۔ اس میں اگر خاقان عباسی بن سکتا ہے، اگر راجہ پرویز اشرف بن سکتا ہے، اگر یوسف رضا گیلانی بن سکتا ہے، اور اگر اس طرح سے اور لوگ بن سکتے ہیں تو ان کا تو وراثت میں ایک ہے۔ بہرکیف میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور یہ اپنا پیپلز پالیٹکس کریں، پاور پالیٹکس چھوڑ دیں۔ پاور پالیٹکس کرنے سے تو آپ کسی کی بساخیوں پر چڑھ کر آئیں گے اور پھر وہی ڈوریاں ہلائیں گے آپ کی، پھر عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہوگی۔ تو اگر پیپلز پالیٹکس کریں گے، جس طرح بھٹو جم غفیر لوگوں کے جو ہے وہ طاقت سے آتا تھا، اور رانی شہید بے نظیر بھٹو بھی کہتی تھی لڑو گے لڑیں گے، مرو گے مریں گے، عوام جو ہے ان کا ساتھ دیتی تھی۔ تو یہ جو ہے اب بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی جو 2 نمبر بن گئی ہے، مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن گئی ہے، اور یہ پاور پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ، یار پاور پالیٹکس میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ماشاءاللہ نون لیگ کے تو ایسی چیری بلاسم کے بوٹ پالش کر کے تو اتنی چمک دیتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی تو کہیں پھر وہاں مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی یہ سیاست کریں گے تو پھر تو مجھے دور دور تک نظر نہیں آتی۔ تھینک یو سر۔ یہ اس ایوان کا یہ اشر کر دیا، آپ عدالتوں کی باتیں کرتے ہیں اور عدالتوں کے باہر سے گرفتاریاں ہیں، یہ فسطائیت ہے بھائی، یہ سول مارشل لاء لگا دیا ہوا ہے۔ کوسہ صاحب، آپ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے بانی کارکنان میں سے ہیں، آپ کے پاس بہت اچھے عہدے بھی رہے، آپ نے کیا ایسا دیکھا پاکستان تحریک انصاف میں، KPK میں ان کی حکومت ہے، کہ آپ اتنی بڑی جماعت چھوڑ کر آپ نے اس کو PTI کو جوائن کیا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی میں نے یہ بات اٹھائی تھی پیپلز پارٹی کی کہ دیکھیں آپ کا سنگم مسلم لیگ نون کے ساتھ بنتا نہیں ہے، اس لیے جب یہ بحث و تمہیز ہو رہی تھی میں نے کہا یہ بھٹو کے قاتل ہیں، یہ ضیاء الحق کی کوکھ سے جنم لینے والے ہیں، انہوں نے بی بی صاحبہ کی رانی شہید بے نظیر بھٹو کی تصویریں اوپر جہاز سے گندی تصویریں انہوں نے کی۔ یہ ہمیشہ جب میں گورنر تھا تب بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو شخص ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے زرداری اس کے پیٹ میں خنجر مار کے اور ڈالر نکالیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ باتیں کرتے تھے، اور پھر انہوں نے تو بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دلا کر انہوں نے جو ہے IGI بنائی تھی اور پیسے لیے تھے نواز شریف نے جنرل اسلم بیگ سے اور جنرل اسد درانی سے۔ یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1، جس میں ان کے خلاف سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ نہ صرف جنرل اسلم بیگ، جنرل اسد درانی، بلکہ ان کے سہولت کاروں جس میں نواز شریف شامل ہے، اور وہ ساری جو ہے وہ آپ اس کے دیکھیں تو وہ انہوں نے بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دے کے IGI بنائی تاکہ بے نظیر کا اور پیپلز پارٹی کا راستہ رکے۔ تو میں نے کہا اتنی قدورتیں، اتنی دشمنیوں کے بعد ہمارا کم از کم پیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ، کوئی جو ہے کارکن نظریاتی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا ان کے ساتھ آپ کے ملاپ اور سنگم۔ بہرکیف کیا انہوں نے۔